امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور علم کلام میں بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر کبیر کے نام سے، جو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر 200 صفحات میں لکھی ہے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے تحت انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کو بغداد کے ایک بزرگ نے خود اپنی زبان سے سنایا۔ وہ واقعہ فرماتے ہیں کچھ اس طرح ہے کہ وہ بزرگ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے سفر کر رہے تھے، سیر کے لیے چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو میرے آگے آگے بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس بچھو کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ بچھو کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس غرض سے میں اس بچھو کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ بچھو دریا کے کنارے رکا۔ اتنے میں دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور کچھوا دریا کی دوسری جانب چلنے لگا۔ کہتے ہیں اتنے میں نے بھی کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا۔ کچھوے نے دریا کی دوسرے کنارے پر اس بچھو کو اتارا، بچھو چھلانگ لگا کر دریا کی دوسری جانب اتر گیا۔ میں نے بھی اپنی کشتی کو رکوایا اور میں بھی اس کچھوے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کچھوا بڑی تیزی سے چل رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے ایک آدمی سو رہا ہے۔ جب یہ بچھو اس کے قریب پہنچا تو کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہونے لگا، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ اس آدمی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو میں نے جلدی سے اس آدمی کا رخ کیا اور اس کو جگانا چاہا۔ تو میں نے جب وہاں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس آدمی کے سر کے پاس ایک سانپ ہے جو اپنا پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے، اور قریب تھا کہ وہ اس آدمی کو ڈس لیتا، اس آدمی کو نقصان پہنچاتا۔ یہ بچھو اس سانپ پر سوار ہوتا ہے اور اس کو ڈنگ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سانپ زمین پر لیٹنے لگ جاتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اس کو ڈنگ مار کر بچھو اپنی دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ سویا ہوا آدمی بیدار ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بچھو ایک گزر رہا ہے تو وہ پتھر اٹھا کر اس کو مارنے کے قریب تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اس کو کیوں مارتے ہو، حالانکہ یہ تو تمہارا محسن ہے، یہ تو تیرا محسن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو دریا کی دوسری جانب سے تیری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر میں نے سارا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے یہ سمجھا اور میں یہ جان گیا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بغیر مصلحت کے پیدا نہیں کی۔